پرائم منسٹر آف پاکستان نے آج سے کچھ کپل آف ویکس بیک ایک اسٹیٹمنٹ دی، پبلک اسٹیٹمنٹ دی، جس میں انہوں نے کہا جی کہ وہ چاہتے ہیں پاکستان کے اندر جو یہ ایجوکیشن کنسلٹنسی کا بزنس ہے اس کو ریگولرائز کیا جائے. ایفک از دی اونلی آرگنائزیشن جو پاکستان میں لارج اسکیل پہ کام کر رہی ہے. نیچرلی ایف آئی اے از آلویز اے پارٹ آف اینی آف سچ اے لیگلائزیشن. Hello, Assalamu alaikum everyone. This is Mia Tanveer, having experience of almost 2 decades in international education and consultancy. I am going to touch an important topic regarding the role of association and current reforms over the legalization of foreign education consultancy business in Pakistan. International education is considered as the most neglected domain, because of which credibility issue occurs and student suffers. But the understanding the demand of the field, now government has decided to work and organize it as an industry, as primary overseas education and local agents are operating at the same time. You know, there are many international organizations and local organizations and NGOs and departments are working together with the support and with the association of government. ILO is the most important international labor organization. آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو with the support of European Union and UNO کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے. اب یہ وہ ادارہ ہے جو انٹرنیشنل لیبر کو ڈیل کرتا ہے، لیکن ریسنٹ ٹائم انہوں نے ریئلائز کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ریفارمز ہیں وہ ایجوکیشن میں بھی ضروری ہیں. آلدو جو ہماری انڈسٹری ہے، جو لیبر کی انڈسٹری ہے، جس میں ہم لیبر اور پروفیشنل جو لیبر پرووائڈ کر رہے ہیں ان کے ساتھ تو یہ ریگولر پہلے سے بھی کام کر رہے تھے، لیکن ریسنٹ ٹائم میں انہوں نے زیادہ اس میں انوالومنٹ کی ہے، جس کی ریزن بنی کہ وہ اس وقت جو انٹرنیشنل سینیریو بنا ہے اور لیبر کی جو رولز ہیں، ریگولیشن اور اس کی امپلیکیشنز آئی ہیں، اس کے اوپر یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ کلوزلی ورک کر رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ UNO اور یورپین یونین کے مینڈیٹ پہ کام کر رہے ہیں، تو ان کے پاس ایز کمپیئر ٹو لوکل ایسوسیشنز مینڈیٹ زیادہ ہے، پاور زیادہ ہے، اور نیچرلی فنڈنگ بھی ان کے پاس زیادہ ہے. اس کے بعد اگر ہم آپ بات کریں جو دوسرا ادارہ جو دوسری انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے وہ IOM ہے، انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف مائیگریشن. یہ بھی جیسے ILO کام کر رہا ہے تو انٹرنیشنل مائیگریشن بھی اسی طرح سے انٹرنیشنلی آپریٹ کر رہی ہے، اور پاکستان سے جو بھی انٹرنیشنلی ٹریول کرتا ہے، چاہے وہ جاب کے لیے ہو، وہ ایون اسٹڈیز کے لیے بھی، جو ہمارا ایکچولی ٹاپک ہے وہ بھی اس کے اندر ہی کور ہوتا ہے، کیونکہ اینڈ آف دی ڈے وہ بھی مائیگریشن کے اس کے سپرویژن میں ہی آتا ہے. اب یہاں پوائنٹ جو آتا ہے کہ پاکستان میں کون سا ایسا ادارہ ہے جو ان سے ریلیٹڈ یا ان سے ملتی جلتی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز یا ریفارمز کے اوپر کام کر رہا ہے. تو میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اندر صرف ایک ہی ادارہ اس سے پہلے بنا ہوا ہے جو اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن کے نام سے کام کر رہا ہے، OEC کے نام سے کام کر رہا ہے. اچھا، OEC کی اگر ہسٹری ہم دیکھیں تو یہ 1976 سم ویئر اراؤنڈ یہ اسٹیبلش کیا گیا تھا، اوبویسلی انڈر دی سپرویژن آف گورنمنٹ آف پاکستان. اس وقت جو بھی سرکمسٹانسز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے موسٹلی یہ لیبر کو فوکس کیا گیا، اور مڈل ایسٹ ہمارا جو مین ٹارگٹ تھا اس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بنائی گئی. لیکن اس کی جو ایکچوئل ریکگنیشن ہے، ایکچوئل اس کی جو اسٹینڈنگ اور اس کی جو اتھینٹسٹی کو ریکگنائز کیا گیا وہ 2023 کے اندر سم ویئر کیا گیا، جو کہ پراپر اس کو گورنمنٹ نے کہہ لیں کہ پارٹ آف منسٹری اس کو بنا لیا، اور یہ ایک گورنمنٹ کی آفیشیل باڈی ڈکلیئر ہوگی جو کہ امیگریشن پروٹیکشن ایکٹ کے اندر آ گئی. اس نے اگین اس کو کور کیا جو کہ مینڈیٹ ہے ہمارے پاس 1979 کا جو ایکٹ اور آرڈیننس ہے، امیگریشن آرڈیننس، اس کے انڈر بھی اس کو مرج کر دیا گیا، لنک کر دیا گیا، اور اینڈ آف دی ڈے یہ وہ ادارہ بن گیا جو پاکستان سے باہر جتنے بھی لوگ اوورسیز جاتے ہیں انڈر مائیگریشن کسی بھی سرکمسٹانسز میں، وہ اس منسٹری کے انڈر آ گئے. اس میں پرٹیکولرلی پھر OEPs اور پرائیویٹ باڈیز بھی ان کے ساتھ لنک ہوئیں، جس کی بیسس پہ پھر یہ گرونا اپ ہوا. لیکن ہمارا ٹاپک ایکچولی یہ لیبر یا اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. ہم تو اس وقت بات کریں گے ایجوکیشن کے اوپر، کہ ایجوکیشن کس طرح سے اس کے اوپر لنک کرتی ہے یا اس ڈپارٹمنٹ یا اس مائیگریشن ایکٹ کے اندر آتی ہے. اچھا، ایسوسیشن جو ہے وہ ٹرائنگ ٹو کوآپریٹ ود دی ڈفرینٹ آفیشلز آن اینڈ آف. اگر ہم بات کریں لاسٹ 25 ایئرس سے اگر سپوز ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو لاسٹ 25 ایئرس میں ڈفرینٹ آرگنائزیشنز بنی پاکستان کے اندر، جیسے کہ فار ایگزامپل پینیکا بنی، ایپیکاپ بنی، اس کے بعد
ایفک بنی اور ابھی ایف ایس سی اور سو آن آپ گنتے جائیں, آپ کو ہر سٹی کے اندر, ہر پروونس کے اندر ملٹیپل ایسوسیشنز ملیں گی. یہ انفیکٹ ایسوسیشنز کیسے بنتی ہیں کہ کسی بھی سٹی کے اندر اگر 4-5 سے یہاں کپل آف ایجنٹس کہیں گیدرنگ کرتے ہیں, ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں, تو وہ فیل کرتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ گیدرنگ رکھنی ہے, ہمیں اس کے اوپر کچھ ایسا سسٹم بناتے ہیں کہ آپس میں ہم کوآپریشن کریں. تو اس کوآپریشن جو آپس میں کرنی ہے اس کے نام پہ ہی ان کی وہ ایسوسیشن بن جاتی ہے, اور وہ پھر ایسوسیشن کو وہ کہیں نہ کہیں پریزنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر ہم پینیکا اور ایپیکا کی بات کریں تو وہ لارج اسکیل پہ تھی, وہ کافی بڑے لیول پہ, بڑے ایجنٹس لائک 20 ایئرس بیک اگر بات کریں تو اس وقت ظاہر ہے بہت زیادہ کنسلٹنسی کی آرگنائزیشنز نہیں تھی. تو وہ کمپنیز جو اس وقت کام کر رہی تھی, آپریٹ کر رہی تھی, انہوں نے مل کے ایک جو یہ اس طرح کی ایسوسیشنز بنائیں. لیکن سم ہاؤ دی ادر وے وہ بہت زیادہ گرو نہیں کر سکی, وہ بہت زیادہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوئی. اس کی ریزن یہ بنی کہ نیچرلی پرائیویٹ ایسوسیشن, پرائیویٹ جو کنسلٹنٹس ہیں انہوں نے مل کے بنائی, تو ان کی جو انٹرسٹ اور ان کے جو آپس کے جو کنفلکٹس تھے وہ ایک سٹیج پہ جب سامنے آئے, جس کی بیسس پہ وہ اس طرح سے پھر اگین ہمارے پاکستان کا ایک انفارچونیٹلی ایک المیہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب پوزیشن ملتی ہے تو پھر ہم اس کی اتھارٹی اور پاورز کو پریکٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسوسیشنز کے فیل ہونے میں بھی سب سے بڑا رول یہی ہے, جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ پاور یوز کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو ہم ڈاؤن گریڈ کرنے کے لیے یا ایک دوسرے سے اپنے آپ کو اپ گریڈ شو کرنے کے لیے جو اس وقت رویہ اختیار کرتے ہیں, اینڈ آف دی ڈے وہی اس کا فیلئر بنتا ہے. اگر ہم کرنٹ سرکمسٹانسز میں بات کریں تو آج کی ڈیٹ میں ایفک از دی اونلی آرگنائزیشن جو پاکستان میں لارج اسکیل پہ کام کر رہی ہے. اچھا, اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, ایفک از ایکچولی اسٹینڈ فار ایسوسیشن آف فارن ایجوکیشن انڈسٹری کنسلٹنٹ. اچھا, یہ ایک ایسوسیشن ہے جو پاکستان میں لارج اسکیل پہ کام کر رہی ہے. اس کے ہر پروونس کے اندر, ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ڈفرینٹ پوزیشنز ہولڈر اویلیبل ہیں, جو کہ پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری کی پوزیشنز کے اوپر ہیں. وہ اپنے ڈسٹرکٹ لیول پہ یا پروونس لیول پہ اس کو ڈیل کرتے ہیں. اگر کوئی ایشوز آتے ہیں یا گورنمنٹ سے یا کسی پرائیویٹ باڈی سے بات کرنی ہے, اگر ان سے نہ سالو ہو یا وہ ڈسکشن لارج اسکیل پہ ہو تو وہ پھر پروونس لیول پہ آتے ہیں. دین پروونس سے اگین وہ پھر مین جو باڈی ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں اور وہ اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لوگوں نے دیکھا کہ ایفک کافی زیادہ پرومیننٹ ہو گئی ہے اور ایفک کا نام نیشنل لیول پہ لینا شروع ہو گئے ہیں, اور گورنمنٹ بھی اس کو کہیں نہ کہیں ڈسکس کرنا سٹارٹ ہو گئی ہے. تو پھر بہت سارے لوگوں نے ایفک کو ڈفرینٹ وے سے نام کو رکھ کے اور اس کی جو ہے نا وہ نیم کو یوز کرنے کی کوشش کی, جس میں اگر ہم بات کریں تو ایک ہماری نظر سے گزری جو آپ کے نالج میں دیتا چلوں, وہ ہے آل پاکستان ایسوسیشن آف فارن ایجوکیشن اینڈ امیگریشن کنسلٹنٹس. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس ایسوسیشن کے جو مین لوگ ہیں انفارچونیٹلی وہ بھی پاکستان بیس نہیں ہیں. وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسوسیشن پاکستان بیس ہو اور اس کے جو کرتا دھرتا جو بھی اس کو کلیم کر رہے ہیں وہ پاکستان میں بیس ہی نہ کرتے ہوں. تو سم ہاؤ یہ ہمارے ادھر چونکہ بہت زیادہ ریگولیٹری باڈی نہیں ہے, آپ کہیں اس کو ایڈریس نہیں کر سکتے, تو اس ایف اے کے نام کو دوسرے لوگوں نے بھی اپنا نام رکھ کے اور اس کو اس طرح سے یوز کرنا سٹارٹ کر دیا, جو کہ انفارچونیٹ ہے. لیکن اگر ہم کرنٹ سرکمسٹانسز میں بات کریں, کرنٹ سینیریو میں بات کریں, تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے آج سے کوئی کپل آف ویکس بیک ایک اسٹیٹمنٹ دی, پبلک اسٹیٹمنٹ دی, جس میں انہوں نے کہا جی کہ وہ چاہتے ہیں پاکستان کے اندر جو یہ ایجوکیشن کنسلٹنسی کا بزنس ہے اس کو ریگولرائز کیا جائے. اس ریگولرائز کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی. اس کمیٹی کے اندر جو پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا کہ اس میں جو ہے نا ڈفرینٹ منسٹریز اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس مل کے اس کی لیگلائزیشن یا اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی گورنمنٹ کو سجیشنز دیں. اس میں جو پرومیننٹ منسٹریز ہیں اس میں منسٹری آف لا اینڈ جسٹس ہے, منسٹری آف انٹیریئر ہے, ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے, منسٹری آف اوورسیز اینڈ ایچ آر. اس کے اوپر تھوڑا سا میں ڈیٹیل میں آپ کو بریف کروں گا بعد میں. پہلے میں اگر لسٹ کی بات کروں تو منسٹری آف ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ یہ بھی اس میں انوالو ہیں, اور ایف آئی اے اوبویسلی چونکہ ہمارے پاس انویسٹیگیشن کا جو فیڈرل انویسٹیگیشن کا ادارہ ہے تو ایف آئی اے ہے, تو نیچرلی ایف آئی اے از آلویز اے پارٹ آف اینی آف سچ اے لیگلائزیشن.